اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے ہیں شرح معانی الاثار کے اندر، اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کی، اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہتی ہے کہ جب ابن عباس کو یہ بات بتائی گئی نا آ کے کہ معاویہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے۔ یہ الفاظ ہیں ابن عباس کے، اور امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر امام طحاوی پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگائیں، المتوفا 321 ہجری والے سنت کے امام ہیں، ابن عباس پہ بھی لگائیں، انہوں نے الفاظ یہ ضعیف کرنے کی ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ضعیف کریں گے تو طحاوی مر جائے گا، طحاوی نہیں پھر سنی رہندا، جب طحاوی نو بچاؤ گے تو پھر دوسری گل ٹھیک ہوئے گی، اور دوسری بات ہی ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آپ نے یہ انجینئر صاحب کا بیان سنا۔ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک بیان دیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ معاذ اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ اس گدھے نے یہ ایک وتر پڑھنا کہاں سے سیکھا۔ سب سے پہلے آپ اس روایت کی حقیقت دیکھ لیجئے کہ انجینئر مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ آپ جلد اٹھائیے شرح معانی الاثار طحاوی شریف کی، جلد نمبر 1 اٹھائیے، صفحہ نمبر 589 590 پر اٹھائیے، اور یہ چیلنج ہے انجینئر مرزا صاحب کو کہ کیا اس روایت کو امام طحاوی نے صحیح کہا ہے؟ اگر صحیح کہا ہے تو ٹائم قیامت تک ہے کہ وہ ہمیں دکھا دیں کہ صحیح کہا ہے۔ اس روایت کو کہیں پر بھی صحیح نہیں کہا گیا۔ آگے دیکھیں، یہ جو روایت ہے یہ ایک شاذ روایت ہے۔ شاذ روایت کہتے ہیں کہ ایک راوی جو ہے وہ اس سے ثقہ راوی، اس سے اچھے راوی سے، مضبوط راوی، ثقہ راوی کی مخالفت کرے۔ اب یہ دیکھیں، عبد الوہاب بن عطا ایک راوی ہے، صحیح بخاری کی جو 3764 اور 3765 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر ایک وتر پڑھنے کا ذکر بھی ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے پڑھنے کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ امام بخاری والی جو روایت ہے، ان روایتوں کے جو راوی ہیں وہ مضبوط ہیں، اور یہ راوی ان راویوں کی مخالفت کر رہا ہے، اس بنا پر یہ راوی اصول حدیث کے مطابق یہ شاذ ہے اور ضعیف ہے۔ اسی طرح عبد الوہاب بن عطا الخواف مختلف ہی راوی ہیں، یہ میزان الاعتدال الذہبی میں موجود ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ راوی بالکل ضعیف ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے یہ روایت۔ اچھا، اب مزید دیکھیں کہ امام طحاوی نے یہ خود ہی یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو سند کے اندر حمار کا لفظ ہے یہ بالکل موجود ہی نہیں ہے، حمار کا لفظ بالکل موجود ہی نہیں ہے۔ آپ یہ شرح معانی الاثار یہ حوالہ دیے گئے، آپ دیکھ لیجئے۔ مزید آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام اور خود ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک وتر بھی پڑھا ہے۔ یہ آپ صحیح بخاری کی 183 نمبر حدیث دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر وہ خود بیان کرتے ہیں، آپ پورا اس کو کھول کے دیکھیں، اس میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، میں نے وضو بھی کیا، اور جس طرح نبی علیہ السلام نے پڑھا میں نے بھی اسی طرح پڑھا، اور وہ پورا طریقہ بتا رہے ہیں، اور آخر میں وہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد پھر ایک وتر پڑھا۔ تو ایک وتر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سیکھا، کسی اور سے نہیں سیکھا۔ اب مزید دیکھیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا گیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک وتر پڑھا ہے، تو صحیح بخاری کی 3764 نمبر حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کسی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک وتر پڑھا، تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ چکے ہیں، یعنی ان کو اچھے طریقے سے معلوم ہوگا، اگر انہوں نے ایک وتر پڑھا ہے تو صحیح کیا ہے۔ یہ صحیح روایت میں موجود کتنی واضح بات ہے، اور ضعیف روایت میں کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا۔ اب آپ مزید آگے دیکھیے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خود معاویہ رضی اللہ عنہ کو فقیہ شخص کہا کہ دین کی سمجھ رکھنے والا یہی شخص ہے۔ صحیح بخاری 3765 نمبر حدیث میں یہاں بھی پوچھا گیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ وہ ایک وتر پڑھتے ہیں، تو پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ خود ایک فقیہ ہیں، وہ بھی ایک فقیہ شخص ہے، یعنی دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے شخص ہے، اگر انہوں نے ایک وتر پڑھا ہے تو صحیح پڑھا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی دینا چاہے اسے فقیہ بناتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ فقہ عطا کرتا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ نے بڑی بھلائی کی، یہ اللہ کے خاص بندے تھے کہ جس پر اللہ نے انہوں نے فضیلت دی اور انہوں نے خیر دی اللہ تعالیٰ نے۔ صحیح بخاری 71 نمبر حدیث ہے۔ اب اصل میں گدھا وہ شخص کہلاتا ہے جو قرآن اور حدیث کو نہ مانے، علم کا دعوے دار ہو۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ، جو لوگ
تورات کے حامل ہیں، ان لوگوں کی مثال جو تورات کے حامل ہیں، ثم لم يحملوها، مگر وہ اس کو نہ مانیں، اس کا جو بوجھ ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو نہ اٹھائیں، اس پر عمل نہ کریں، کمثل الحمار يحمل اسفارا، اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ بہت ہی بری مثال ہے یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 کے اندر۔ تو جو شخص اتنی بڑی بڑی کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھ کے بیٹھ جائے اور بڑی بڑی کتابوں کے علم کا دعویٰ کرے، لیکن صحابہ پر تبرہ کرے، صحابہ پر اعتراض اٹھائے اور برے القابات لگائے، اصل میں انہی علماء کو اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ماننے والے، کتاب اہل کتاب اپنے آپ کو کہنے والے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ اگر کتاب پر عمل نہیں کرتے، کتاب کی غلط تعویل کرتے ہیں، یہ عالم بھی تحریف کرتے تھے کتاب کی، جو تورات کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے، یہ بھی تحریف کرتے تھے، اور آج کے یہ لوگ بھی تحریف کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث سے غلط معنی نکال رہے ہیں۔ اور صحابہ جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ان کا اسوہ ہمارے لیے سامنے ہے، اور اس کو سامنے رکھنے کی بجائے یہ اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کے غلطی نکالتے ہیں اور ان پر الزامات لگاتے ہیں غلط غلط، معاذ اللہ۔ کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی۔ اصل میں وہی لوگ ہی گدھا کہلانے کے لائق ہیں جو خود قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کے مقابلے میں غلط تعویلات رکھتے ہیں اور من گھڑت، ضعیف اور من مانی اور من گھڑت چیزیں بیان کرتے ہیں۔ غور کیجئے، کسی سے متاثر نہ ہو میرے بھائیوں، خود قرآن و حدیث سے تعلق بنائیں۔ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور اس طرح کی معلومات کے لیے سبسکرائب کریں چینل کو، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں دوسروں تک، تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور ان کو یہ بات سمجھ آ جائے، تاکہ وہ بھی ان فتنوں سے بچ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔